الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی ویعفو عن السیئات، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں طریقہ زندگی دیا ہے، یہ ایک کامل اور مکمل حیات طیبہ گزارنے کا بہترین اسلوب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ آتا ہے کہ ہر سیٹرڈے کو آپ احد کے میدان میں تشریف لے جاتے، جہاں پہ شہدائے احد کے لیے آپ فاتحہ خوانی کرتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہاں پر۔ تو لہذا ہر سیٹرڈے کو، یعنی ہر ہفتے کی صبح جب بھی آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ اکثر جو مدینہ منورہ کے جو مقیمین ہیں اور جو علماء کرام جن کو یہ اس حدیث کا علم ہے، وہ ہفتے کے دن فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے پیدل مسجد قباء تشریف لے جاتے ہیں، اور مسجد قباء میں جا کر جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص بھی جو مسجد قباء جائے پیدل اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ شہدائے احد تشریف لے کے جاتے اس کے میدان میں۔ تو وجہ کیا ہے ناظرین؟ اور جیسے ابھی شعبان المعظم کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر جو لیلہ نصف شعبان ہے، یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے کے گئے۔ تو لہذا اس کی وجہ بھی کیا؟ دیکھیں، انسان جو ہے، انسان کو قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے تو اس کو اپنی قبر کی یاد آتی ہے، اس کو اپنی آخرت کی یاد آتی ہے، اور قبرستان ہمیں ایک پیغام بھی دیتا ہے کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہے اس قبرستان کے اندر ان کی تدفین ہوئی ہوئی ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہمارے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان کا حسن، ان کی طاقت، ان کا منصب، ان کا پیسہ، ان کا عہدہ، ساری ان کی جاگیریں، اور وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے تھے۔ تو لہذا آج وہ قبرستان کے اندر سو رہے ہیں۔ تو قبرستان جو ہے ناظرین، وہ انسان کو اس کی آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ بھئی قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان سے جو ہے وہ آپ کو موت کی یاد آئے گی، اور آپ کو جو لذات ہے، دیکھیں دنیا کی جو لذات اور شہوات ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ دور بھاگے گا اور اس کی تمنا اور خواہش کم ہوگی۔ تو لہذا 3 مقامات ایسے ہیں، ایک تو قبرستان کی زیارت کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہسپتالوں کی زیارت کرنا۔ ہسپتال کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو میں اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہسپتال کی زیارت کرنا یعنی وہاں پر مریض ہوتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرنا۔ اگر آدمی وہاں اسپتال چلا جائے تو ہسپتال جا کر اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ آپ اور میں اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہر طرف امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، اور جیسے ہی آپ ہسپتال پہنچتے ہیں اور اس کی ایمرجنسی میں پہنچتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں جب ہسپتال گیا ہوں اور ایک رات مجھے وہاں رہنا پڑا، تو کہتے ہیں میں نے تو وہاں لوگوں کی وہ حالتیں دیکھی ہیں،
کہ کوئی آ رہا ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی جلا ہوا آ رہا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کو گولی لگ گئی ہے، کسی کو چھری لگ گئی ہے، کسی کے گھر میں لڑائی ہو گئی، اور مختلف، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کسی کو کچھ ہوا ہے، اور ہر طرف پریشانی ہے، رونا ہے، اور ہر طرف بے چینی نظر آ رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایک رات ہسپتال میں گزار کے آیا ہوں، اس سے زندگی کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ انسان جو ہے وہ کتنا کمزور ہے، اور پھر انسان کو قدر ہوتی ہے اس جو اللہ رب العزت نے جو نعمت اس کو دی ہوتی ہے۔ اور تیسری جگہ جو ہے وہ جیل ہے۔ جب انسان، آپ میں سے میں اور آپ، اللہ تعالی ہمیں جیل لے جانے سے بچائے، اور ایسے یعنی اللہ، یہ تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ، جو لوگ قیدی ہیں، اگر آپ جیل جائیں اور وزٹ کریں، تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جیل کے اندر امام ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس کون سا لمحہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس جیل سے باہر نکلیں اور ہماری یہ قید ختم ہو، اور ہم اس سزا سے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس سزا کو ختم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو لہذا اس وقت جا کر انسان کو یہ آزاد زندگی کی قدر ہوتی ہے کہ جو آزادی ہے کتنی بڑی نعمت ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کی کسی قید کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو لہذا ناظرین، انسان کو اپنی حقیقت کو ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ میں اور آپ انتہائی درجے کمزور ہیں، اور لیکن ہمارے جو دعوے ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو آرزوئیں ہیں، یہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور انسان جو ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ بھائی میں ساری، یعنی ہمیشہ جب تک کائنات رہے میں دنیا کے اندر رہوں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا، اس کائنات کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے، تو لہذا صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو لہذا ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ ابھی حیات دی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے کہ میں اور آپ ہسپتال میں نہیں ہیں، اور تیسرے نمبر پہ میں اور آپ آزاد ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ باقی انسان کی جو خواہشات ہیں وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ حضرات نے بت مذہب کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ جو بت مذہب ہے، اس کا جو بانی تھا اس کا نام تھا گوتم بدھ، اور یہ جو گوتم بدھ ہے یہ ہندوستان کے ایک علاقے کا رہنے والا تھا، اور یہ شہزادہ تھا، یعنی شہزادے سے مراد یہ ہے کہ کراؤن پرنس تھا، اب اس نے بادشاہ بننا تھا، اس کے باپ کے بعد اس کا نمبر تھا کہ اس نے بادشاہ بننا تھا۔ لہذا ناظرین، اس نے جب اس کا بچہ 7 دن کا ہوا تو یہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے چلا گیا، اور چلا گیا جنگلوں کے اندر اور ویرانوں کے اندر۔ اور جب اس نے جو ہے وہ آتا ہے کہ یہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کئی میں نے پڑھا کہ بھئی ایک دفعہ یہ راستے میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ہے کہ ایک کتا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ کمزور اور بیمار اور لاچار ہے، اور گھسیٹ گھسیٹ کے اس کی 2 ٹانگیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اور وہ 2 ٹانگوں سے چل رہا ہے اور اس کو گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے بڑا وہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی تکلیف کے اندر ہے، اتنی تکلیف میں کیوں ہے یہ۔ اسی طریقے سے ایک بیمار بوڑھے شخص کو دیکھا جو بالکل بستر پہ پڑا ہے، اس کو دیکھ کے کہ بھئی یہ تکلیف میں کیوں ہے، اس کو کیا پریشانی ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں دیکھتا تھا۔ تو اب ایک دن جو ہے یہ چلا گیا، اور جب یہ کئی سالوں کے بعد واپس آیا ہے تو اچھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو بہت بڑا مذہب بنا دیا ہے نا، یہ جو بت مذہب ہے، یہ بت مذہب اس وقت ہندوستان میں بھی ہے، نیپال کے اندر بھی ہے، اور اسی طریقے سے بھوٹان کے اندر ہے، اسی طرح سری لنکا میں ہے، چائنا میں ہے، جاپان میں ایک بہت بڑا طبقہ، یعنی جاپانی تو اکثر ہی بت مذہب کے ماننے والے ہیں۔ تو لہذا اب یہ جو گوتم بدھ ہے اس کا پورا فلسفہ کیا تھا؟ اچھا، گوتم بدھ کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کئی سو سال پہلے کا ہے۔ تو جب کئی سو سال پہلے کا ہے تو اب اس کے بارے میں یہ نہیں پتہ کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہو، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون کون سے شخصیات جو تھی وہ اللہ کی نبی ہوں، ہو سکتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ تو جیسے وہ عقائد کی کتاب ہے نا، بچپن میں ہم پڑھتے تھے تعلیم الاسلام، اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے نہیں تھے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو۔
وہ ہمیں نہیں پتہ. تو لہذا اب یہ جو واپس جب آیا ہے ناظرین، تو میں عرض کر رہا ہوں جب واپس آیا تو اس کی آنے کی جب خبر ملی ہے اس کی وائف کو، تو اس کی وائف نے اپنے بیٹے کو، جو اس کا بھی بیٹا تھا، اس کو بھیجا جاؤ اور تمہاری اپنے باپ سے ملو اور اس سے جا کر جو ہے یہ تم کچھ سوالات کرو. تو لہذا یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے گیا. اب دیکھیں وہ 7 دن کا چھوڑ کے گیا تھا اور بیٹا اب 24-25 سال کا ہے، وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اپنے باپ سے جا کے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے کون ہو؟ کہتا ہے میں تمہارا بیٹا ہوں. وہ کہتا ہے اچھا. تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو وائف ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں. تو اس نے کہا سوالات کیا ہیں؟ اس نے کہا سوالات یہ ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے کس کی تلاش میں آپ نے محل کو چھوڑا؟ تو اس نے کہا جی میں نے محل کو چھوڑا خوشی کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کے اندر سکون کیا چیز ہوتی ہے، تو اس کی تلاش میں. تو کہا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ دوسرا سوال یہ کیا محل کو چھوڑنا ضروری تھا؟ انہوں نے کہا بالکل، محل میں رہتے ہوئے یعنی انسان آسائشوں میں اور ناز و نعمت میں رہتے ہوئے جو ہے وہ چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا. تو جب تک وہ اس کو چھوڑے گا نہیں، جب تک وہ اپنے اوپر تکلیف کو، مشقت کو برداشت نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے اس کو ادراک حاصل نہیں ہوگا. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر اس نے کہا تیسرا سوال یہ پوچھا تو کیا بیوی کو چھوڑنا ضروری تھا؟ کہ مطلب مجھے چھوڑنا، یعنی وہ کہتا کہ آپ اپنی وائف کو چھوڑ کے گئے تو کیا اس کو چھوڑنا ضروری تھا یہ ادراک حاصل کرنے کے لیے، عرفان حاصل کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ اگر اس کو نہیں چھوڑتا تو اس کے لوازمات، اس کی چاہتیں، اس کی خواہشات، اس کی پسند ناپسند وہ ساتھ چل رہی ہوتی. اس کی پوری ایک لائبلٹی تھی، تو وہ لائبلٹی لے کے میں ساتھ چلتا تو وہ میں ادراک حاصل نہیں کر سکتا تھا. مجھے وہ جو چیز کی تلاش تھی وہ میں نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، میں یہ جا کے جواب دے دوں گا. باقی اس بچے نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ تو اس نے کہا بالکل پوچھو. اس کا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ میں آپ کی اولاد ہوں اور میں جب 7 دن کا تھا تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تو کیوں؟ یعنی آپ مجھے 7 دن کے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. تو کہا کہ وہ اس لیے کہ جب میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں ایک دن یہ محل چھوڑ دوں گا، یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن جب تم پیدا ہوئے اور پہلی دفعہ جب میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اب میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں حاصل کر سکوں گا، کیونکہ تم میرے گود میں تھے اور تم میری پاؤں کی بیڑی بن رہے تھے. تو لہذا میں اب کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ میں چھوڑوں نہیں چھوڑوں. تو کہا کہ 7ویں دن اس لیے کہ 7ویں دن مجھے پورا اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آج اگر میں نے اس محل کو، اس زندگی کو نہیں چھوڑا جس مقصد کے لیے جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں ساری زندگی نہیں چھوڑ پاؤں گا. تو لہذا میں جو ہے تمہیں چھوڑ کر چلا گیا. تو اس کے بیٹے نے ایک عجیب بات کی. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور کیا آپ پانا چاہتے تھے اور کیا آپ نے وہ پایا بھی یا نہیں پایا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص جو ہے اپنی 7 دن کے بچے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس کو چھوڑ کر جا کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جو بھی حاصل کر لے لیکن وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا، کیونکہ اس نے ایک 7 دن کے بچے کو چھوڑا اور ایک بچے کو اپنے باپ سے جدا کیا، اپنے آپ سے جدا کیا. تو اس نے کہا یہ میری بات عقل میں نہیں آتی. ناظرین، تو اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ یعنی یہ آپ نے بادشاہت چھوڑی، بیوی کو چھوڑا، ساری آسائشیں، نعمتیں سب کچھ چھوڑی، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، حاصل کیا کیا؟ تو اس نے نچوڑ بتایا. نچوڑ یہ ہے کہ میں نے یہ جو پورا ناروان حاصل کیا ہے نا، یہ جو پورا میں نے پورا چلے کاٹے ہیں، اس کا مقصد اور اس کا لب لباب یہ نکالا کہ اس کا نچوڑ یہ نکالا ہے کہ خواہشات جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. خواہشات جو ہے وہ جس انسان نے اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیا تو تمام مسائل کی جڑ، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں یہ خواہشات کی تباہ کرنے کی وجہ سے، کہ انسان اپنی خواہشات کی تباہ میں لگا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تمام مسائل کا شکار ہوتا ہے. تو جس شخص نے اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لیا تو اس کو جو ہے وہ عرفان حاصل ہو گیا. یہ تو اس کی تعلیمات ہیں. قرآن کہتا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا.
تو لہذا ناظرین انسان کی جو خواہشات ہیں نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کی خواہشات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ جب وہ قبرستان جائے گا تو قبرستان میں دیکھے گا کہ تم جیسے لوگ، اگر تو کوئی حکمران ہے تو وہ دیکھے گا کہ بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے ایسے جو بادشاہ تھے، ایسی شخصیات جو ہے وہ قبرستان کے اندر سو رہی ہیں۔ اسی طرح اگر تم جو ہے وہ بزنس مین ہو، تاجر ہو، تو تم دیکھو کہ بڑے بڑے تجار جن کی بڑی بڑی تجارت تھی، انڈسٹریاں تھیں، وہ قبرستان کے اندر ہیں۔ اگر تم بہت بڑے جاگیردار ہو تو بڑے سے بڑا جاگیردار جو ہے قبرستان کے اندر ہے۔ تو لہذا انسان کو جا کے اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اینڈ کیا ہے۔ دیکھیں آج انسان جتنا بے یقینی کا شکار ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ آج کا انسان ترقی یافتہ انسان، ہر ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، لیکن سب سے زیادہ بے یقینی کا شکار ہے۔ اور اس کو کس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے، بے یقینی کس بات کی ہے کہ کسی وقت بھی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ خوف کیا ہے کہ کل آنے والا دن میرے لیے کیا خبر لائے گا، کیا مجھے کینسر تو نہیں ہو جائے گا، کیا مجھے یہ کووڈ-19 تو نہیں ہو جائے گا، کیا مجھے جو ہے اسٹروک تو نہیں ہو جائے گا، کیا مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو جائے گا۔ ہر آدمی جو ہے بے یقینی کا شکار ہے اور اس کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ جو ہے مر جائے گا۔ اچھا، اب جب وہ اس چیز کا شکار ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ بھئی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، انسان آخرت کی تیاری کرتا۔ لیکن انسان تو غافل ہے، انسان تو جو ہے وہ تو غفلت میں پڑا ہے۔ وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو دفناتا ہے، اپنے والد کو دفناتا ہے، اپنی والدہ کو دفناتا ہے، اپنے دوستوں کو دفناتا ہے، اپنے ساتھیوں کو دفناتا ہے، لیکن ان کو دفناتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے بھی اسی طریقے سے چلے جانا ہے اور مجھے بھی میرے دوست احباب، میرے گھر والے قبر کے سپرد کر دیں گے، اس مٹی کے سپرد کر دیں گے۔ لیکن یہ انسان کی غفلت ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ حساب کا وقت قریب آ گیا لوگوں پر، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اعراض کر رہے تھے، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے۔ تو لہذا اسی لیے انسان کو چاہیے کہ بھائی قبرستان جاتا رہے اور اس کو پتہ ہو کہ بھائی میری جو ہے وہ حقیقت کیا ہے، ایک دن میں نے یہاں آنا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی آبادی کا راستہ بتا دے، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس طرف چلے جاؤ۔ تو وہ شخص گیا تو وہ اینڈ میں جب پہنچا تو وہاں قبرستان تھا، تو وہ وہاں سے واپس آیا، آ کے غصہ ہوا کہ جی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آبادی کا راستہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ادھر جو بھی جاتا ہے وہ کبھی میں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں جہاں پہ بربادی ہے، جہاں پہ حفصہ نفسی ہے وہ اس طرف ہے، وہ چلے جاؤ شہر کے اندر۔ تو لہذا میرا اور آپ کا جو سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ قبر ہے۔ تو لہذا اسی طریقے سے ناظرین ہمیں مریضوں کی عیادت کرتے نا، ہم ہسپتال جائیں تو ہسپتال جب جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سیکنڈوں کے اندر انسان جو ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل بستر پہ پڑا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے آگے پڑا ہوا ہے۔ کل تک یہ بڑا حکمران تھا، بڑا جرنل تھا، بڑا وزیر اعظم تھا، بڑا جاگیردار تھا، بہت بڑا انڈسٹریلسٹ تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا ایکٹر تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، پروفیسر تھا، دانشور تھا۔ آج جو ہے وہ ایسا پڑا ہے لاچار ہو کے، اور جو ہے اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ اس وقت کو گزاریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔